الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بزرگی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی لائق و زیبا ہے جو تمام جہاں کا مالک و خالق ہے، مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ذات اقدسہ مقدسہ مطہرہ جس کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سلامات ان تمام متبعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین مجلس، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ خواتین اسلام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا وقت دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے میں کچھ ایسی باتیں پیش کروں، رحمان کے ایسے صفات پیش کروں جسے اللہ نے قرآن مجید میں رکھا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پہ تدبر کرنا، تفکر کرنا، اس کی پیروی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا، جنت سے نکال دیا، تو ابلیس نے آدم اور آدم کے اولاد کو بھٹکانے کے لیے اللہ سے مہلت مانگی۔ اللہ سے مہلت مانگی کہ اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بھٹکاتا رہوں گا، گناہوں کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے بتاؤں گا۔ اللہ نے کہا جو تیری اتباع کرے گا، جو تیری پیروی کرے گا، تجھے اور تیری تیرے پیروکاروں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، الا میرے مخلص بندے تیرے ہتھ کنڈے میں نہیں آئیں گے۔ جو مخلص رہیں گے وہ تیرے ہتھ کنڈے میں نہیں آئیں گے۔ ابلیس نے بھی کہا یا اللہ میں اس گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ہدایات کو بھجاتا رہوں گا، زمین پہ کلام کو بھجاتا رہوں گا، لوگوں پہ انبیاء کو بھجاتا رہوں گا۔ جو اس کی اتباع کرے گا، جو اس کی پیروی کرے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید آخری کلام اللہ کا اور خاتم النبی پر نازل ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلق سے کہتا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا، میں نے قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ اللہ نے اس کی گارنٹی لے لی، اب ہمارے لیے کوئی اور دوسرا چارہ نہیں۔ اس میں جو چیزیں آ گئی، قرآن میں جو قوانین آ گئے، قرآن مجید میں جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا، اسے پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی کا راہ عمل ڈالنا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن جہاں پہ رحمان کے بندوں کے یہ صفات سورہ فرقان میں آئے ہیں، یہاں رحمان کے بندوں کے ایک ایک صفت کو بتایا گیا۔ اس کے مطابق چلنے والے رحمان کے بندے گویا اس سے مختلف، اس سے اعراض کرنے والے ابلیس کے بندے ہوئے۔ اگر مذکورہ صفات میں جلدی پیش کروں گا انشاءاللہ، اگر مذکورہ رحمان کے بندوں کے صفات ہمارے اندر ہے تو یہ کامیاب ہے ہم لوگ۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر ہے تو یہ مجلس میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے مبارکبادی ہے، اس پہ استقامت کے ساتھ جتے رہیے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر وہ ابلیس کے بندے ہوئے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہے تو آج یہاں سے اصلاح کر کے نکلیے۔ آج ہماری روش کو بدلنا ہے، آج ہم صراط المستقیم کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔
اللہ تعالیٰ نے کہا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان بنائے، آسمان پر بروج بنائے، بروج یعنی قلعے، سیارے، بہت سارے پلانٹ بنائے، وَهُوَ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور جس نے آسمان پہ سورج بنایا اور روشن چاند بنائے۔ اللہ کی ذات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو آتا ہے سورہ آل عمران میں ان فی خلق السماوات، زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کی گردش میں، آنے جانے میں، وہ عقل مندوں کے لیے جو صاحب فکر رکھتے ہیں ان کے لیے بڑے نشانیاں ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی یہ غور کر لے، اللہ تعالیٰ دعوت فکر دیتا ہے انسان کو، اگر وہ غور کر لے تو وہ منہ سے کہے بغیر نہیں اٹھا، اے رب تو نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا، اے رب تو نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا، اس میں بڑی حکمت ہے، اور وہ اسلام یعنی ایک اپنی فطرت پہ آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور اب آگے دیکھیے رحمان کی جو صفات میں پہلی صفات یہ ہوتی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، وہ رحمان کے جو حقیقی بندے ہیں وہ زمین پر انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ اگر آپ غور کریں گے متکبر کی چال آپ دیکھیے، اس کی چال کے انداز سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ انسان متکبر ہے، اور کوئی ایک دم جھک کے ریاکاری کی چال دیکھیے، اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ریاکار ہے۔ ہونوں کے معنی یہ ہے نہ وہ ریاکاریوں کی طرح مریل چال جھکی ہوئی رہتی ہے، نہ متکبر کی طرح وہ سینہ تان کے چلتا ہے، بلکہ اس کی چال وسط ہوتی ہے، اعتدال سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چلتے تھے تو جھکی ہوئی چال رہتی تھی، ایسا کہ آپ ایک چڑھاؤ پہ چڑھ رہے ہیں، پہاڑ پہ چڑھنے سے کیسا آدمی جھکتا ہے اس طرح جھکتے ہیں، اور ایک درمیانی چال ہوتی ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، اگر ہمارے چالوں میں درمیانی چال پیدا کرے، ہمیں انکساری اور عاجزی کے ساتھ چلنے والا بنائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب کرتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، جاہل جھگڑنے کی نیت سے ان کے پاس آتے ہیں تو رحمان کے بندے کہتے ہیں وَقَالُوا سَلَامًا، السلام علیکم، وہ سلام کر کر گزر جاتے ہیں، ان سے جہالت پہ نہیں الجھتے۔ منافق کی کیا نشانی ہے؟ جب منافق جب الجھتا ہے، جب اس سے جھگڑا ہوتا ہے تو وہ گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے، گالی گلوچ کرنا منافق کی نشانی۔ رحمان کے بندے کی نشانی یہ ہے کہ بھائی آج آپ غصے میں دکھ رہے، کبھی اور بات کریں گے، بھائی آج آپ غصے میں دکھ رہے، کبھی اور بات کریں گے، آئیے بیٹھ کے بات کریں گے، یا پھر وہ اعوذ باللہ کہہ کر وہاں سے گزر جاتا ہے۔ وہ رحمان کا بندہ جلستا نہیں، جھگڑالو نہیں ہوتا۔ اس زبان کے وجہ سے نہ جانے کتنے فتنے ہیں، اس زبان کے وجہ سے گھرے میں فتنے، بازار میں فتنے، جمعیتوں میں فتنے۔ یہ زبان ہماری ایسی ہے خینچی سے تیز چلتی ہے، اس زبان کے وجہ سے کتنے تعلقات خراب ہو گئے، اس زبان کے وجہ سے بزنس خراب مسلمانوں کا، اس زبان کے وجہ سے عقیدہ بلند، عقیدہ صحیح نہیں۔ بڑے اچھا آپ اتنی جہالت سے اسے دعوت دیتے ہیں کہ وہ زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ یہ زبان کو میٹھی رکھنا شرط ہے، زبان میں نرمی، زبان میٹھی رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر اگر یہ صفات ہے تو اسے دور کر دے، ہمارے اندر زبان میٹھی بنا دے، ہمیں لوگوں سے اچھے سے بات کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد آتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو جب راتوں میں سجدہ اور قیام کرتے ہیں، وہ راتوں میں رحمان کے بندے راتوں میں سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ ان عذابہ کان غراما، اور جہنم کی آگ یہ چمٹ جانے والی ہے، یہ جہنم کی آگ چھٹنے والی نہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کان غراما، وہ کہتے ہیں راتوں میں سجدہ اور قیام کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں عذاب جہنم سے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہے۔ رحمان کے بندے راتوں میں سوتے نہیں، بہت کم سوتے ہیں اور جاگ کر زیادہ گزارتے ہیں۔ رحمان کے بندے راتوں میں عبادت کر کے گزارتے ہیں۔ رحمان کے بندے قرآن میں آتا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رحمان کے بندے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں، وہ رات میں اٹھ کر اللہ کو
پکار اٹھتے ہیں، خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ جہنم کی عذاب چمٹ جانے والی ہے، ان عذاب کانا غراما، وہ بڑی بری جگہ، برا ٹھکانہ ہے، وہ اپنی عبادت پہ غرور نہیں کرتے، اپنی عبادت پہ تکبر نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے راتوں میں اٹھ کر گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، راتوں میں اٹھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جنت کے طلبگار رہتے ہیں۔ اور آتا ہے رحمان کے بندوں کی صفات میں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، رحمان کے بندے جب خرچہ کرتے ہیں، رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، بین ذالک قواما، وہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ آج دیکھیے امت مسلمہ لگی ہوئی ہے اسراف میں، آج شادیوں میں اسراف، آج منجے نہ جانے ایسے ایسے رسم و رواج میں اسراف، نیو ایئر کے نام پہ اسراف، آج ہم اہل کتاب کے یعنی یہودیوں کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، یہودی جس طرح ایک بل میں گھس جائے گا ہم بھی گھس جائیں گے، حدیث کے الفاظ ہے، ہمارے اندر ایسی اسراف آ گئی ہے، امت مسلمہ ایسی جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے جہاں پہ خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی، اور اس کے برعکس اللہ نے کہا نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخیلی کرتے ہیں، وہ مساجد کے تعاون یا پھر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت یا پھر دین کی سربلندی میں خرچہ کرتے ہیں۔ صحابہ کا معمول تھا، صحابہ کیسے تھے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے بخیلی نہیں کرنا چاہیے، یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اللہ کے بندے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، کوئی اور الہ کو نہ حاجت روا سمجھتے، نہ مشکل کشا سمجھتے، نہ بگڑی بنانے والا سمجھتے، نہ کچھ سمجھتے، صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے، جس کو حرام کر دیا اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ اگر آپ دیکھیں گے سیرت کا مطالعہ کریں گے یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں 3 کبیرہ گناہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم ڈالے گا اور جہنم میں دگنا عذاب ہوگا۔ وہ 3 گناہوں میں سب سے پہلے شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور محتاجی کے درد سے اپنے بچوں کو قتل کرنا، پھر تیسرا گناہ ولا یزنون، زنا کرنا۔ قرآن کہتا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں زنا کے قریب مت جاؤ سے مطلب یہ زنا نہیں، ہر وہ چیز، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو ہم برے چیزیں دیکھتے ہیں رات کی تنہائی میں خلوتوں میں جو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو زنا کہتا ہے۔ وہ چیز بھی اسلام نے کہا ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، وہ ایسی خباثت ہے، وہ ایسی بری چیز ہے تمہیں جہنم کو لے کر جائے گی، جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ آج ضرورت ہے ہم ایسے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو پاک کریں، آج ہم ضرورت ہے کہ ہم ایسے کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا غفور رحیم ہے، اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بعد بھی اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ کہتا ہے یہ بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی اگر میرا بندہ توبہ کر لے، الا من تاب وآمن، اور ایمان لائے، میرا بندہ توبہ کر لے، ایمان لائے، وعمل صالح، نیک عمل کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، نیک عمل کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اس کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، میں اس کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کوئی ہے دنیا میں نیکیوں کو، کوئی ہے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا سوائے اللہ کے؟ ان رب فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میرا رب مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں۔ میرے بھائی اللہ کے پاس اتنے گناہ لے کر جاؤ، سچے دل سے دل کو رکھ کر اس کی معافی طلب کرو، وہ ذات معاف کر دیتی ہے۔
ہمارے لوگ نہیں معاف کرتے، ماں بچے کو، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، جماعت کا بھائی جماعت کے بھائی کو معاف نہیں کرتا، میرا اللہ معاف کرتا ہے، ہمارا اللہ معاف کرتا ہے، وہ کیونکہ غفور الرحیم ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا کرے، آج ضرورت ہے کہ ان صفات کے ہمارے اندر پیدا کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ یہ آیت سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ ان پر بہرے اور اندھوں کی طرح نہیں گزرتے۔ قرآن جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کا گہرا اثر لیتے ہیں، قرآن جب ان کے سامنے آتا ہے تو اپنے موقف کو بدل دیتے ہیں، قرآن مجید جب پیش کیا جاتا ہے تو اپنے جو دھرمی ضد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کئی لوگوں کو قرآن بولا جاتا ہے، وہ جو نہیں نکلتی، کان پہ جو نہیں آتی، قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے، وہ کچھ نہیں۔ رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے، قرآن کا گہرا اثر لیتے ہیں، قرآن سے وہ ایسے رہتے ہیں سمینا و آطانا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کیا۔ اللہ کے دعا کریے اللہ سے ہمیں ایسے صفات والا بنائے، دعا کریے کل کے دن کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم چلے جائیں گے، قیامت کے دن ہم چلے جائیں گے، ایسا نہ ہو اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن، ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اللہ کے پاس جائیں گے جب اللہ تعالیٰ کے جو عذاب کو دیکھ لیں گے، جہنم کو دیکھ لیں گے، اللہ سے گڑ گڑا کے لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا سمعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجینا نعمل صالحا، ہمیں واپس بھیج میرے رب تاکہ ہم نیک عمل کرے، تاکہ ہم عمل صالح کرے، انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا۔ اس طرح یقین آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بار سانس چلے گئی، ایک بار آنکھ بند ہو گئی، ایک بار آنکھ بند ہو گئی، حقیقی معنی میں جب ہی آنکھ کھلے گی، حقیقی معنی میں آنکھ بند ہونے کے بعد اللہ کے پاس جب اللہ کی جو چیزیں کو اب مشاہدہ کرنے کے بعد، جہنم کو دیکھنے کے بعد، دوزخ کو دیکھنے کے بعد، جنت کا مشاہدہ کرنے کے بعد، وہ مجرمین پھر واپس نہیں آئیں گے دنیا میں۔ وقت کو غنیمت جانیے، یہ وقت کو غنیمت جانیے، رحمان کے بندوں کے صفات پیدا کریے، نفاق سے بچیے، شیطان کی پیروی ماں کریے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مذکورہ صفات اللہ ہمارے اندر پیدا کرے، ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا کرے، بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے والا بنائے ہمیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔